جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے پارلیمانی لیڈر سردار عتیق احمد خان صاحب سے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر آپ کا بھی، اور آپ کے توسط سے ہمارے معزز مہمان جو تشریف لائے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سر، ان کے رفقا، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا دن جو ہے یہ اسلامیہ نے پاکستان کی جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا دن ہے، اور اس کی بنیاد رکھنے والے عظیم مرد مجاہد قاضی حسین احمد صاحب کو بھی ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور اسی کی مناسبت سے مقبوضہ جموں و کشمیر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مزاحمت کاروں کو جو ریزسٹنس موومنٹ کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر قاسم آنتو کو، آسیہ اندرابی کو، یاسین ملک کو، جو لوگ ہندوستان کی جیلوں میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ساری آبادی جو ہندوستان کی 10 لاکھ دنیا کی ہائیسٹ ملٹری کنسنٹریشن کے مقابلے میں کھڑی ہے، اسے سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ اور اس موقع کی مناسبت سے یہ دن چونکہ اسلامیہ نے پاکستان کی جانب سے یکجہتی کا دن ہے، تو ہم پاکستان کے عوام کا، پاکستان کی سول سوسائٹی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے حکومتوں کی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے، سیاستدانوں کی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس دن کا اہتمام کیا گیا، اور ایک میسج موجود ہے اس میں کہ کسی وقت، اور میں نہیں کہتا، پاکستان کے ایک بڑے ویژنری فوجی رہنما فیلڈ مارشل ایوب خان یہاں تشریف لائے، تو انہوں نے یونیورسٹی گراؤنڈ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر کے لوگوں، ہو سکتا ہے پاکستان کی حکومتیں کسی وقت پسپائی کا راستہ اختیار کریں، ہو سکتا ہے پاکستان کے سیاستدان کسی وقت کمزور پڑ جائیں، ہو سکتا ہے پاکستان کی سیاسی جماعتیں کسی وقت پیچھے ہٹ جائیں، لیکن انہوں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں فیلڈ مارشل ایوب خان آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مسلح افواج پاکستان جموں و کشمیر کے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آج اس یکجہتی کے موقع پر میں اس وی این کو، اتنی مومنانہ بصیرت والی بات کو سلام پیش کرتا ہوں کہ پاکستان کے عوام نے اور افواج پاکستان نے اس پر پوری پہرےداری کی ہے، اور اسی کے نتیجے میں آج حریت کانفرنس کے قائدین جو ہے، میر وائز عمر فاروق صاحب ہوں، علی گیلانی صاحب ہوں، شبیر شاہ صاحب ہوں، اور یہ سارے لوگ اپنے اپنے محاذ پر کھڑے اور ڈٹے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ جو یکجہتی کا دن ہے، یہ یکجہتی کا دن ماضی میں ایک بڑی طاقت اور توانائی مہیا کرتا تھا۔ یہ یکجہتی کا دن حکومت اور اپوزیشن سے بالا تر تھا۔ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ساری پاکستانی قوم کی تائید و حمایت کا تقاضا کرتا ہے، تاکہ اس تائید و حمایت کی بنیاد پر ہم عالمی برادری کی تائید و حمایت کو حاصل کر سکیں۔ قائد اعظم کا وی این جب ہم ذکر کرتے ہیں تو جناب اسپیکر میں اختصار سے 3-4 باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ ایک یہ تھا کہ انہوں نے شارک کہا کشمیر کو، اور ساری باتیں اس میں شامل ہو گئیں کہ آپ ہاتھ پر کمپرومائز کر سکتے ہیں، بازو پر، ٹانگ پر، گردے پر، پھیپھڑے پر، لیکن انسانی جسم کی شارک پر کمپرومائز نہیں کر سکتے کہ زندگی اور موت کا دار و مدار اس پر ہے۔ ایک تو یہ ہندوستان کے لیے بھی اور دوستوں اور دشمنوں سب کے لیے پیغام تھا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ریاست سے باہر کی سیاست کی کوئی سیاسی، جماعتی اور انتخابی دخل اندازی نہیں ہوگی، اور کشمیر کے جداگانہ تشخص کو، حیثیت کو انہوں نے تسلیم کیا۔ قائد اعظم سے زیادہ پاپولر آدمی نہ اب ہے، نہ پچھلی صدی میں کوئی تھا ساؤتھ ایشیا میں، نہ آنے والی دیر تک دکھائی دیتا ہے، لیکن انہوں نے کشمیریوں کی جداگانہ حیثیت کو، تشخص کو، آئیڈینٹی کو احترام کیا، رسپیکٹ کی۔ تیسری بات یہ کہ جب ضرورت پڑی تو انہوں نے جنرل گریسی سے کہا کہ فوجیں اتارو۔ اس سے پہلے 1 نومبر کو انہوں نے جواہر لال نہرو کو لاہور میں دعوت دی، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو دعوت دی، وہ دونوں نہیں آئے، اور لارڈ اس میں لاہور آئے، اور انہوں نے مذاکرات، انہوں نے کہا کہ میں جواہر لال کے ساتھ سری نگر جانا چاہتا ہوں۔ یہ 2 طرفہ مذاکرات کی بنیاد قائد اعظم نے رکھی۔ اور تیسری بات یہ کہ ضرورت پڑی تو انہوں نے جنرل گریسی کو کہا کہ فوجیں اتارو۔ اب جب ہم قائد اعظم کی پالیسی کا ذکر کرتے ہیں، وہ ٹیکنیکل بات تھی کہ یونائٹڈ انڈیا کی کمانڈ کس کے پاس تھی، وہ چلی آ رہی تھی، جنرل گریسی نے کوئی ڈس اوبیڈینس کی یا اس کی قانونی مجبوری تھی، لیکن یہ 4 باتیں پیش نظر رہنی چاہیے جناب اسپیکر۔ اسی وی این کو لے کے ہم آگے چلتے رہے، تا وقتے کہ ہم نے 70s میں سول ایگریمنٹ کے بعد اپنی پالیسی میں تبدیلی شروع کر دی۔ اور وہ تبدیلی کیا ہوئی؟ تبدیلی یہ ہوئی کہ آزاد کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی باتیں ہوئی، گلگت بلتستان کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی باتیں ہوئی، سیز فائر لائن کو LOC پہ لے جانے کی بات ہوئی، اس لیے کہ LOC کو بعد میں انٹرنیشنل بارڈر بنانا مقصود تھا، اور آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ نفسیاتی طور پر ہم پسپائی کے راستے پر چل پڑے۔
ہمیں چاہیے کہ ہندوستان کے مقابلے میں طے کرنا چاہیے کہ کیا ری ایکٹیو پالیسی پہ چلیں گے یا پرو ایکٹیو پالیسی پہ چلیں گے. کیا ہم اس بات کا انتظار کریں گے کہ 370 اور 35 ایبروگیٹ ہو, ڈیموگرافک سٹرکچر تبدیل ہو, ڈیلیمیٹیشن ہو جائے, وہاں کو ہندو وزیر اعلیٰ بیٹھ جائے, نئے پاسپورٹ جاری ہو جائیں, سارا نقشہ تبدیل ہو جائے اور اس کے بعد ہم کو اقدامات کریں؟ اور کیا کریں؟ کیا ہمیں کچھ کیا اس وقت تک؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ بہت ہائی پروفائل گفتگو کی ہم نے یونائٹڈ نیشن میں, ساری قوم کا مورال بہت اوپر چلا گیا. پرائم منسٹر پاکستان نے, فارن منسٹر پاکستان نے بہت ضرورت مندانہ موقف اختیار کیا. اس کا فائدہ بھی پہنچا کہ آر ایس ایس کو ایکسپوز کرنے میں بہت مدد ملی. دنیا کے اندر ان کے جو ہیجمنسٹک ڈیزائنز ہیں ان کو ایکسپوز کرنے میں مدد ملی, لیکن اس کا فالو اپ جناب اسپیکر بدقسمتی سے نہیں ہو سکا, اور اس کے نتیجے میں آج جو ہے وہ کشمیری قدر و غارت گری کا شکار ہے. گھر کے اندر ہم پسپائی کے راستے پر دکھائی دیتے ہیں. آج پہلا یہ یوم یکجہتی کشمیر ہے جناب اسپیکر, جس میں 3-4 الگ الگ بیانیے سارے ملک میں دکھائی دیتے ہیں. اس سے پہلے جتنی بار بھی ہم نے یہ دن منایا ہے اس میں یہ ہوتا تھا کہ سب کے سب کشمیر کے محاذ کشمیر کی طرف رخ کر کے ایک بات کرتے تھے, لیکن اب کی بار اس میں تبدیلی واقع ہو گئی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم پاکستان کے داخلی, گروہی, سیاسی, انتخابی, جماعتی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ان 6 لاکھ شہداء کی کشمیریوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 10 منٹ کے لیے ٹی وی اسکرین پر اکٹھے نہیں آ سکتے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرا آپ سے اختلاف ہے, آپ کا ہم سے اختلاف ہے. جناب اسپیکر, آپ کا ہمارا بھی شدید اختلاف ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے معاملے پر ہم نے ایک دن بھی کسی قسم کے تردد کا مظاہرہ نہیں کیا. گھر میں اور باہر کوئی ایسا میسیج نہیں دیا, نہ ہماری ذاتی انا, نہ انتخابی انا, نہ جماعتی انا, نہ سیاسی انا راستے میں حائل نہیں ہوئی. جب وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کوئی انیشیٹو لینا چاہا تو سب سے پہلے ہم بنگے ظہر کھڑے رہے تاکہ دنیا کو یہ میسیج ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں. لیکن آج صورتحال مختلف. پھر ہم جو گھر میں کرتے ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ جناب اسپیکر, آپ خود, آپ کا تعلق سری نگر سے ہے, آپ بہتر جانتے ہیں. ملک کے اندر اور باہر کشمیر پر آپ کو کام کرنے کا موقع ملا ہے, ہم ساری دنیا میں اکٹھے چلتے پھرتے رہے. ہوتا کیا ہے, ایک آدمی حکومت میں ہوتا ہے تو اچھی بات کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں تھوڑا سا مورال بلند ہوتا ہے. 4 دنوں کے بعد وہ اپوزیشن میں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کشمیر کا سودا ہو گیا, کشمیر بک گیا, کشمیر تقسیم ہو گیا. ہندوستان کی ایجنسیاں اور ادارے مسلسل اس کام پر لگے ہوئے ہیں کہ اسے چھوٹے چھوٹے کلپس تیار کرتے ہیں. آپ کا اسٹیٹمنٹ حکومت میں بھی ریکارڈ کرتے ہیں, آپ کا اسٹیٹمنٹ اپوزیشن میں بھی ریکارڈ کرتے ہیں. آج جناب اسپیکر 2 جلسے ہو رہے ہیں, ایک کوٹلی میں ہو رہا ہے اور ایک مظفر آباد میں ہو رہا ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ ایک ہی جلسہ ہوتا, کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ سارے لوگوں کو کشمیر کی یکجہتی یاد اکٹھے یاد آ گئی. پاکستان کے آزاد کشمیر, جناب اسپیکر, پاکستان کی سیاسی اور انتخابی کشمکش کا بیٹل فیلڈ نہیں ہے, یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے. یہ جماعت ابھی وجود میں نہیں آئی تھی, ان کے لیڈر ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد نے یہ علاقہ آزاد کروایا, اور اس وقت پاکستان کی فوج نہیں تھی, پاکستان کے پاس کوئی انتظام موجود نہیں تھا. لوگوں نے یہ علاقہ اور گلگت بلتستان لڑکے آزاد کروائے اور اسے پاکستان کا بازو شمشیر زن بنایا. پاکستان کی ساری فوج 6 لاکھ ہے اور ہندوستان کی 10 لاکھ فوج کا راستہ یہ کشمیری میں روک کر رکھا ہوا ہے, اور اسلام اور پاکستان کا پرچم وہاں بلند کیا ہوا ہے. ایسے حالات میں جناب اسپیکر یہ بات چاہیے تھی جب ہم کہتے ہیں کہ کشمیر بک گیا, اس کا کلپ راہ والے تیار کرتے ہیں, فروخت ہو گیا, تقسیم ہو گیا, پھر دوسرا آدمی یہ بات کرتا ہے, تیسرا یہ بات کرتا ہے, اور ایک اچھا مضبوط سائنٹیفک سسٹم کے تحت ہر بچی اور بچی کے گھر میں, ہر دکاندار اور تاجر کے گھر میں, ہر وکیل اور استاد کے گھر میں وہ کلپ شام کو آئی ٹی کے ماہرین پہنچا دیتے ہیں, اور ہندوستانی ایجنسی ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بک گیا, وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بک گیا, یہ بھی کہہ رہا ہے تقسیم ہو گیا, وہ بھی یہ کہہ رہا ہے تقسیم ہو گیا, تو آپ کس ملک کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں, کس تحریک کے ساتھ ہیں؟ ہم اس کشمیری کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے کیوں اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں؟ کیوں ہم کشمیریوں کے خون کے اس کے وقار کا احترام نہیں کرنا چاہتے؟ ہم ٹھیک ہے, مجبوری ہماری, ہم اسلحہ نہیں دے سکتے, مجبوری ہماری, فوجیں نہیں اتار سکتے, ہمارا بڑا مارل ہماری جو ایک برتری ہے ہندوستان کے مقابلے میں کہ ہم نے آنر کیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی باتوں کو, UN ریزولوشنز کو. آج ڈس انفو لیب کی انفارمیشن کے بعد ہندوستان ساری دنیا میں جناب اسپیکر جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا ہے. بلوچستان میں کیا کروا رہا ہے, اندرون سندھ کیا کروا رہا ہے,
آزاد کشمیر کے اندر ہم 30 سال سے کہہ رہے تھے کہ خرابیاں ہو رہی ہیں اور گھر میں ڈیبیٹ تھی کہ غلط ہے صحیح ہے. ان نے جماعتوں کے نام بتا دیے, لوگوں کے نام بتا دیے کہ یہ راک کا پیسہ ہے جو آزاد کشمیر اور پاکستان کے کونے کونے میں چل پھر کے خرابی پیدا کر رہا ہے. تو میں جناب اسپیکر کو اس موقع کے اوپر زیادہ غیر ضروری لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں قومی بیانیہ تشکیل دینے کی ضرورت ہے. پھر یہ ہے کہ صرف کیا ہم ماتم کریں گے, افسوس کریں گے. آج ہم 5 فروری کو اس پوزیشن میں ہونے چاہیے تھے. چین والنٹیرلی اپنے انٹرسٹ کی بنیاد پر آپ کے ساتھ کھڑا ہے, تو آپ کی اور میری فورن پالیسی کی وجہ سے نہیں کھڑا. بی بی سی نے چائنیز ایمبیسڈر کو جو لندن میں ہے اسے پوچھا کہ آپ کیا پاکستان کی دم پکڑ کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں, تو بڑی خوبصورت بات اس نے کی. اس نے کہا کہ جس طرح اسرائیل آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے اسی طرح اس خطے میں پاکستان ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, ہم پاکستان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتے. یہ چائنیز نے اپنا آفیشیل موقف دیا ہے. چائنیز نے ان کو لداخ میں مارا ہے. چائنیز نے برہم پترا ڈیم تیار کرنا شروع کیا ہے جس سے 7 سسٹر کا جو ہے 37 کروڑ لوگوں کا پانی بند ہونے جا رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. 2 لاکھ ہائیسٹ دنیا کے ٹرینڈ آل ویدر ٹرینڈ سولجرز انہوں نے لا کے وہاں کھڑے کر دیے ہیں. ہمیں اس صورتحال سے جناب اسپیکر فائدہ اٹھانا ہے. ہم اس وقت تک دنیا میں کتنی لابی کر کے, آپ چین کی بات کرتے ہیں وہ اپنے میرٹ پر ہے, ترکی ملائیشیا اور ایران کی بات کرتے ہیں ان کے اپنے خدا کا کرم ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اس ڈیموگرافک سٹرکچر کی تبدیلی کے بعد کتنے ممالک ہیں جن کو ہم نے راضی کیا ہے کہ وہ اس سے پہلے کی پوزیشن کو قائم رکھیں گے. چائنیز نے آج سے 10 سال پہلے 200 کشمیری طالب علموں کو اسکالرشپ دیے اور انہوں نے انکار کر دیا کہ اسٹیپل ویزا دیں گے. ہم نے اس سے لے کے اس وقت تک کیا کیا جناب اسپیکر؟ ہم کبھی 5 سال وزیر خارجہ کے باہر گزارا کرتے ہیں, کبھی ہم اس کے بعد ایک تقریر کر کے تھک ہار کے لیٹ جاتے ہیں, کبھی ہم 1 گھنٹے کا فرائیڈے کشمیر آور کرتے ہیں اور اگلے جمعے یاد ہی نہیں رہتا کہ اتوار کو کر رہا تھا یا جمعے کو کر رہا تھا. جناب اسپیکر یہ اس پالیسی کو جب ہم ترابی صاحب نے قائد اعظم کی پالیسی کا ذکر کیا ہے, میں کہتا ہوں اسی پالیسی کو اسٹڈی کریں اور یہ دیکھیں کہ جس شخص نے انگریز اور ہندو دونوں کے مقابلے میں یہ شیر کے منہ سے زیرہ نکالنا آسان تھا, پاکستان بڑا مشکل تھا, انہوں نے پاکستان بنا کے لا کے کھڑا کر دیا دنیا کے نقشے پر. پاکستان کمزور ہوا تو اللہ نے پاکستان کی دفاعی قوتوں کو تو توفیق دی کہ ایک ایٹمی ملک بنا دیا, اس خطے کے اندر دنیا اسلام کا پہلا ملک بنا دیا. تو یہ جو میں بات اپنی کچھ زیادہ جمعہ وقت نہیں لینا چاہتا, کئی باتیں ایسی تھیں. وزیر اعظم صاحب ہوتے تو تھوڑی سی اور باتیں بھی کچھ ایسی کرنی تھی. مجھے وہ موجود ہوتے تو مجھے یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کے بعض سیاستدان اور حکمران اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا انہوں نے شملہ معاہدے سے لے کے اس وقت تک ہر 2, 3, 4 سال کے بعد آزاد کشمیر اور گلگت کو سیاسی طور پہ فتح کرنا ہے, بیس کیمپ کو کمزور کرنا ہے, یہاں کی سیاسی نظریاتی اور ریاستی قوتوں کو کمزور کرنا ہے, یا ان کی قبر پر کوئی کتبہ لگے گا جس میں لکھا ہوگا کہ انہیں اپنی ساری سیاسی تاریخ میں کوئی 1 انچ مقبوضہ بھی آزاد کرایا تھا. ان کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ان ہر 4-5 سال کے بعد کسی نے آزاد کشمیر پر چڑھائی کی, کسی نے گلگت بلتستان پر چڑھائی کی. جناب اسپیکر یہ بیت المال نہیں ہے, یہ کسٹوڈین پراپرٹی نہیں ہے, یہ خیرات کی جگہ نہیں ہے, یہ کوئی مال بلوں کی سرائے نہیں ہے. یہ ہمارے باپ دادا نے یہ سردار حسن ابراہیم نے ذکر کیا, پاکستان کے بننے سے 3 ہفتے پہلے میری جماعت آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے صرف ایک قرارداد پاس نہیں کی, پوری 562 ریاستوں کو گائیڈ لائن مہیا کی کہ 3 جون کے پلان کے مطابق یہ قرارداد ہے, گریٹ ڈیوائڈ آف سب کانٹیننٹ کے مطابق, اور آگے چل کے یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز اور مسلم کانفرنس کی قرارداد آپ دیکھیں تو ایک لائن میں وہاں کھڑی ہے. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک تو قومی بیانیہ تشکیل دینے کی ضرورت ہے, حریت کانفرنس کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے, کشمیری قیادت کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے, کشمیر پالیسی کا سرنو جائزہ لینے کی ضرورت ہے, ہندوستان کے فیوچر میں جو اقدامات ہونے جا رہے ہیں ان کو پریمپٹ کرنے کی ضرورت ہے, جو اقدامات ہو گئے ہیں ان کو انڈو کروانے کی ضرورت ہے. ہم اگر انڈو نہ بھی کروا سکیں, آج کمیلا ہارس نے کہا کہ کشمیری تنہا نہیں ہے, آج UN سیکرٹری جنرل نے کہا کہ کشمیر کے معاملے کو حل کرنے کی ضرورت ہے, آج یورپین پارلیمنٹ ڈیبیٹ کر رہی ہے کہ کشمیر کا معاملہ حل کرنے کی ضرورت ہے. ایسے موقع پر ہمیں چاہیے جناب اسپیکر کہ ہم تیزی کے ساتھ کچھ اقدامات ایسے کریں کہ جو پری ایمپشن کے زمرے میں آئیں, پیش بندی کے زمرے میں آئیں, کچھ اقدامات ایسے کریں کہ ہندوستان کو تھوڑا سا ڈیفنس میں لے کے جائیں. سارا ہندوستان چیخ رہا ہے, ایک کسان ان سے نہیں سنبھالے جا رہے. ابھی انشاءاللہ دوسری ایک آدھ ریلی اور آپ دیکھیں گے کسی اور شعبے کی, اس کے بعد دیکھیں گے ساری دنیا جو ہے وہ کینیڈین پرائم منسٹر بول رہا ہے. ایسے حالات میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ کشمیر پالیسی کا اثر و جائزہ لیں اور اس بات کا اہتمام کریں کہ جو گھر میں لوپ ہولز ہیں, میں بات جناب اسپیکر پہ وائنڈ اپ کر رہا ہوں, ایسی پالیسی قومی کشمیر پالیسی قابل قبول پالیسی جو دوستوں اور دشمنوں کو معلوم ہو, OIC کو معلوم ہو, یورپین یونین اور یورپین پارلیمنٹ کو معلوم ہو, سارک اور آسیان کو معلوم ہو,
OIC कंट्रीज के लोगों को मालूम हो कि हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, हम कोई इधर कोई हिंदुस्तान के रहम करम पर पाकिस्तान वजूद में नहीं है जनाब स्पीकर, हम हिंदुस्तान की खैरात में नहीं बैठे हुए, ये एक आज़ाद मुल्क है, खुद मुख्तार मुल्क है, सारी दुनिया की साजिशों के बावजूद हम खड़े हैं। सारी दुनिया, नेटो फोर्सेस क्या है, सारी दुनिया की बेहतरीन फौजों की टीम है, एक काबुल इस कमरे जितनी जगह है उसमें नाकाम हो गए, और हमारी अफवाज को सारी दुनिया ने देखा कि सारी दुनिया की दहशतगर्दी के मुकाबले में वो कामयाब हो गई। हम एक बाइज्जत मुल्क हैं, बावकार मुल्क हैं, गलतियां और कोताहियां सियासतदानों की हैं, कौम भुगत रही है, हुक्मरानों की है और कौम भुगत रही है, उसको ठीक करने की जरूरत है और कश्मीरी को एतमाद लेके हंसते रहो। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि अगर कोई और बेहतर पॉलिसी नहीं बन सकती, कोई और बेहतर बात नहीं हो सकती, तो दो बातें ज़हन में रखने वाली। एक ये कि यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशंस बेहतरीन रोड मैप हैं जो मसला कश्मीर को मुज़ाकराती हल की तरफ लेके जा सकते हैं, एक बात। और वो भी अगर करने में दिक्कत है, बुनियादें वही हैं, उनको तर्क नहीं किया जा सकता, तो फिर मैं, हो सकता है बेशुमार लोगों को ये बात नागवार हो, लेकिन मैं खुद भी तहरीक के साथ पूछता पूछते वाबस्ता हूं। मैं ये समझता हूं कि परवेज मुशर्रफ के जमाने में फारूक कठवाड़ी के कश्मीर स्टडी ग्रुप ने जो प्रपोजल्स लॉन्च की थी, सारी दुनिया के श्वासबर्ग और उस वक्त के दुनिया के चोटी के जो लोग थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे, उसमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के एक्सपर्ट्स थे, उसमें मौजूद थे, और उसके नतीजे में इंट्रा कश्मीर डायलॉग शुरू हुआ, इंट्रा कश्मीर ट्रेड शुरू हुआ, री आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रीजन शुरू हुई, सेल्फ गवर्नेंस की बात हुई। कम से कम कश्मीर की आइडेंटिटी, वहादत भी महफूज रहे, आजादी भी मिले, 70 साल से पिछड़े हुए लोग भी आए। ये कोई ह्यूमन राइट्स का इशू नहीं है, ये कोई किसी एक बात का इशू नहीं है कि इसको उस तरफ जोड़ के, ये हक खुद इरादियत का इशू है, कश्मीरियों की जिंदगी और मौत का सवाल है, पाकिस्तान की बका का सवाल है। आज पानी को आप देखते हैं कि अभी जारियत हो रही है। जुमे का भी दिन है, सदर साहब ने वापस भी जाना है। बस एक आध मिनट में, सदर साहब पहली बार इस फोरम पर तशरीफ लाए, तो वापस क्यों जाना है, रात को क्या करें, अब ये शेड्यूल होता है, मोहब्बत वाला इलाका है, तो बस मैं बात खत्म कर रहा हूं। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हम आज पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को और आवाम का और पाकिस्तान के इदारों का शुक्रिया अदा करते हैं और कि उन्होंने सारे अरसे में किसी कमी कोताही का मुजाहरा नहीं किया, और बाद सियासतदानों से, हुक्मरानों से, अपोजिशन से दस्त बस्ता मुतालबा करते हैं कि मेहरबानी करके अगर कोई मसला कश्मीर में शामिल लोगों की हौसला अफजाई नहीं कर सकते, तो ये अपनी सियासी लड़ाइयाँ कम अज़ कम 5 फरवरी को और आगे पीछे जो है उनको मौखर करें, मातल करें। मैं यकीन दिलाता हूँ आज के मौके की मुनासबत से कि एक कश्मीरी भी बगारत कश्मीरी जब तक जिंदा है, हिंदुस्तान को कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान के तक पहुंचने की भी जरूरत नहीं होगी, अल्लाह के फजल करम से। टैगोर ने कहा था कि आप जबर से किसी के हाथ की लाठी छुड़ा सकते हैं, लेकिन किसी के दिल में घूमने वाली नफरत की लाठी नहीं छुड़ा सकते। हर कश्मीरी के दिल में हिंदुस्तान के खिलाफ एक मोर्चा बना हुआ है, मैदान जंग है हर घर, और हर कश्मीरी के दिल में हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत की एक लाठी है। आज़ादी की मोहब्बत है, पाकिस्तान की मोहब्बत है, इस्लाम की मोहब्बत है। मेरा यकीन है कि यह सफर रायगान नहीं जाएगा। दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर कि 6 लाख लोगों की कुर्बानी रायगान चली जाए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान पाइंदाबाद।